اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے دعوت کی عزت و فضیلت کے ماسوا اس بلند پایہ کتاب کی تالیف کا شرف بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کو ملا۔ حالانکہ ان کی زندگی کے مشاغل، اسفار کی کثرت، مہمانوں کا ہجوم، وفود کی آمد اور درس و تدریس کے اشتغال کے ساتھ تصنیف و تعلیم کا کام بھی انجام دیا اور اس طرح دعوت و تصنیف کو جمع کر دیا، جن کا اجتماع یقیناً سخت، دشوار اور مشکل ہے۔ انہوں نے نہ صرف 3 ضخیم جلدوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات جمع کیے اور سیرت و تاریخ اور طبقات کی کتابوں میں جو مواد منتشر تھا اس کو یکجا کر دیا، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب شرح معانی الآثار کی شرح تیار کی، جو اللہ کی توفیق سے کئی ضخیم جلدوں میں ہے۔ مصنف گرامی قدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے ابتدا کی ہے اور ساتھ ساتھ صحابہ کے حالات بھی تحریر کیے ہیں اور خاص طور پر دعوتی اور تربیتی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح یہ دعات کا ایسا تذکرہ ہے جو کام کرنے والوں کے لیے زاد راہ اور مسلمانوں کے ایمان و یقین کا سرچشمہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وہ حالات و واقعات درج کیے ہیں جن کا کسی ایک کتاب میں ملنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ قصے اور حکایات مختلف حدیث کی کتابوں یا تاریخ و طبقات کے مجموعوں اور کتب و مسانید سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ایسا دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا تیار ہو گیا ہے جو اس زمانے کی تصویر سامنے رکھ دیتا ہے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی، ان کے اخلاق و خصائص کے تمام پہلوؤں اور باریکیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ واقعات و روایات کے استقصاء اور مکمل بیان کی وجہ سے کتاب میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے جو ان کتابوں میں نہیں پائی جاتی جو اجمال و اختصار اور معنی کے اظہار پر تصنیف کی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک قاری اس کی وجہ سے ایمان، دعوت، سرفروشی اور فضیلت اور اخلاص و زہد کے ماحول میں وقت گزارتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ کتاب مؤلف کا عکس جمیل اور جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور جس کیفیت و معنویت، جذبہ و لگن، روح اور تاثیر سے تصنیف کی جاتی ہے اس کی مظہر ہوتی ہے، تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب مؤثر، طاقتور اور کامیاب ہے۔